جو کام رہتا ہے وہ میں نے اور آپ نے مل کر کرنا ہے. میں نے اور آپ نے مل کر انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے حق میں دلوانا ہے، صوبہ بنانا ہے، نیشنل اسمبلی ممبرز دلوانا ہے، تاکہ جب پاکستان کے فیصلے ہوتے ہیں تو گلگت بلتستان کے عوام اس فیصلے میں شامل ہو. جب اس ملک کا وزیر اعظم کا فیصلہ ہو تو یہاں کے عوام کے آواز سنا جائے، یہاں کے عوام کا ووٹ گنتی ہو جائے. جب تک آپ یہ فیصلے نہیں کریں گے، جب تک آپ کا آواز اسلام آباد میں نہیں سنا جائے گا، تب تک ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں کے عوام کے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار کیوں ہے. یہاں اتنے وسائل ہونے کے باوجود ہمارے عوام اتنا غریب کیوں ہے، معاشی ترقی میں اتنے رکاوٹیں کیوں ہیں. وہ اس لیے کہ آج تک گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے، اور جیسے قائد عوام نے پاکستان کو آئین دلوایا، پاکستان کی سرزمین کو آئین دیا، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا اپنا آئینی حقوق دلوائیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں رکے گا نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل تو دوسری جماعتیں ہیں، اس میں کوئی کٹ پتلی جماعتیں بھی ہیں. ان سب نے سارے کے سارے نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور سے ایک پیج چوری کی ہے. وہ اب ہمارا پیج پہ آ چکے ہیں، آپ کا پیج پہ آ چکے ہیں. نہ صرف سلیکٹڈ والے مگر نیشنل سیکیورٹی والے بھی آپ کے پیج پہ آ چکے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کے جیالوں کے پیج پہ آ چکے ہیں. اب سب مان چکے ہیں کہ آپ کو آپ کا صوبہ دینا پڑے گا. مگر آپ نے برائے اتحاد سے، برائے خیال سے اپنا ووٹ دینا ہے. آپ نے صرف اس جماعت کو ووٹ دینا ہے جس کا تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ ہم حقوق دلواتے ہیں، ہم حقوق چھینتے نہیں ہیں. ہم یہ باقی جماعتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو اگر وہ صوبہ دینا بھی چاہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ایسے ہی سوچتے ہیں. یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صوبہ تو دیں گے مگر گندم سبسڈی واپس لیں گے. صوبہ دیں گے لیکن ٹیکس میں جو ایشو ہے، مزید ٹیکس ڈالیں گے. صوبہ دیا ہی نہیں ہے پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اضافہ کرے آپ کے ٹیکسز میں. یہ میرا اور آپ سے وعدہ ہے. میں راکا پوٹی کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ پیپلز پارٹی کو 15 نومبر کو بھاری اکثریت سے گلگت بلتستان کو منتخب کروا دیں، اور پھر آپ کو نہ صرف صوبہ ملے گا، مگر ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگا کہ قائد عوام کا دیا ہوا گندم کا سبسڈی آپ سے چھیننے کے سوچے بھی صحیح. کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگا. ہم آپ کے ٹیکس سٹیٹس کو تحفظ دلوائیں گے. جب تک ہم آپ کو کمپنسیٹ نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم آپ کو 70 سال کے لیے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہیں، تب تک آپ پہ کوئی ٹیکس کا اضافہ نہیں ہوگا، تب تک ہم سبسڈی پہ ریویو نہیں کریں. ساتھیوں، اور پیپلز پارٹی یہاں رکے گی نہیں. ہم نے آج سے نہیں، ہم آپ کے عہدیدار، آپ کی صوبائی تنظیم، آپ کے لوگوں کی قیادت، آپ کے کارکن جدوجہد کر رہے تھے، حق ملکیت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. تو یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے
کہ 15 نومبر کو بھاری اکثریت دو، تیر پہ تھپا لگا دو، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے قائد عوام نے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا، میں گلگت بلتستان کے عوام کو، میں عنزہ کے عوام کو اپنا ہی زمین کا مالک بنا کے رہوں گا۔ ہمارا ایک تیسرا نعرہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں کے نوجوانوں کا حق روزگار دلوانا ہے۔ باقی آپ نے سارے جماعتیں دیکھے ہیں، آپ نے پیپلز پارٹی بھی دیکھی، آپ نے نون لیگ بھی دیکھا، اب آج کل کٹ پتلیوں کے نیچے آپ نے باقیوں کو دیکھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر روزگار ملا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب قائد عوام کا حکومت آیا تھا تو ملک بھر میں قائد عوام نے غریب ترین لوگوں کو حکومت سے بھی روزگار دلوایا، ادارے قائم کر کے ان اداروں میں روزگار کے مواقع پیدا کیے، اور مفت پاسپورٹ دلوا کے، مفت پاسپورٹ ہر پاکستانی کو دلوا کے باہر کا روزگار بھی بندوبست کیا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے خاص طور پہ گلگت بلتستان کے لیے اتنا روزگار دیا کہ روزگار لینے کے لیے کوئی نہیں مل رہا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی فلسفہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے گلگت بلتستان کے عوام کو، خاص طور پہ پورے ملک کے جو قومی ادارے ہیں وہاں گلگت بلتستان کے عوام کا بھرتی کروایا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلوایا، اس ملک کے مزدوروں کو، باقی سب کو، مگر خاص طور پہ عورتوں کو بھی روزگار دلوائے تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں لیڈی پولیس آفیسرز کی صورت میں عورتوں کو روزگار دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو لیڈی ہیلتھ ورکر کا منصوبہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر کام کر رہی ہے، وہ اپنی روزگار بھی کما رہی ہے اور آپ کے بچوں کا صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے انقلابی منصوبے تھے۔ پھر صدر زرداری کا دور آیا تو صدر زرداری نے بھی روزگار کو ترجیح دی تھی۔ صدر زرداری کے دور میں گلگت بلتستان میں، صرف گلگت بلتستان میں ہم نے 25,000 جابز دلوائے تھے، مگر انہی جابز میں سے میں نے سنا ہے کچھ کو نکالا گیا ہے، کچھ کو آج تک کانٹریکٹ پہ رکھا گیا ہے۔ میں ان سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 15 نومبر کے بعد پی پی کا حکومت آ رہی ہے، ہم نہ صرف آپ کو بحال کریں گے جو کانٹریکٹ پہ ہے، ہم ان کو ریگولرائز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نوجوانوں کو اور روزگار بھی دلوائیں گے۔ ساتھیوں، آپ نے اس کٹ پتلی حکومت کو بہت ہی برداشت کیا ہے۔ یہ اب الیکشن کے دوران وزیر اعظم صاحب یہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے تو میں کوئی پیکیج کا اعلان نہیں کر سکتا ہوں، مگر اس بات کا جواب نہیں دیتا کہ 2 سال سے تو سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے ہو، 2 سال میں آپ نے کیوں نہیں کوئی منصوبہ دیا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے؟ کوئی ایک بھی منصوبہ شروع نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کافی ٹائم نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1 سال کے اندر ایف سی آر اور راجگیر نظام کا خاتمہ کیا، گندم پہ سبسڈی دی، تیل پہ سبسڈی دی، نمک پہ سبسڈی دی، چینی پہ سبسڈی دی، یہاں تک کہ کپڑوں پہ بھی سبسڈی دلوایا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بی بی شہید 1993 میں منتخب ہوئی، 1 سال میں یہاں پہلی بار الیکشنز کروائے تھی۔
یہ کٹپٹلی تو 2 سال میں حکومت انجوائے کر رہا ہے، مگر اس نے گلگت بلتستان کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اگر سوچا تو صرف تب سوچا جب اس کو نظر آ رہا تھا، جب واضح نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن بری طرح ہار رہی ہے، جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تاریخی استقبال جگہ جگہ مل رہا ہے، سو وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئے اور یہاں آ کے جھوٹا وعدہ کیا صوبہ کا، جھوٹا وعدہ کیا معیشت کا۔ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کے حقوق ملنا ہے، اگر آپ کی معیشت میں ترقی ہونی ہے، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ حقوق دلوا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کٹپٹلی والے اور یہاں کے عوام، یہ کٹپٹلی والے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ عزت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے ان کا سیاست دیکھا ہے، کس طریقے سے عمران نے ایک گندا وزیر بھیجا ہے جو ادھر ادھر پھر رہا ہے، وہ گندا وزیر گندا زبان بھی استعمال کرتا ہے، عورتوں کے لیے گندا زبان استعمال کرتا ہے۔ کیا یہ ہنزا کی تہذیب کا حصہ ہے؟ کیا یہ گلگت بلتستان کی ثقافت کا حصہ ہے؟ تو پھر آپ نے 15 نومبر کو گندا وزیر اعظم کو گلگت بلتستان سے بھگانا ہے، گلگت بلتستان سے فارغ کرنا ہے۔ ان کو سمجھانا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے عوام بہادر لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے عوام، ہنزا کے عوام وفادار لوگ ہیں۔ وہ کل بھی بھٹو شہید کے ساتھ تھے، بی بی شہید کے ساتھ تھے، اور آج بھی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کریں۔ ساتھیوں، میرے آپ کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے بہت سے پلانز ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے اس علاقہ کی ترقی کے لیے کام کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے ساتھ مل کے یہاں کی غریب عوام کی خدمت کروں۔ ہم نے یہ سی پیک کا منصوبہ جس کا دور آج ہر کوئی کریڈٹ لیتا ہے، وہ سی پیک کا منصوبہ آپ کو پتا ہے کہ صدر زرداری کا برین چائلڈ تھا، صدر زرداری کا منصوبہ ہے۔ صدر زرداری نے جب یہ منصوبہ لے کر آیا تو ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا پسماندہ علاقہ کے لیے یہ معاشی انقلاب لے کر آئے، یہ منصوبہ گلگت بلتستان، فاٹا اور بلوچستان کے غریب عوام کے لیے ہو۔ اس منصوبہ کے تحت ہم بڑے بڑے شہروں میں نہیں مگر غریب علاقوں میں اس منصوبے کے تحت کام کریں۔ اور اگر سوچا چاہیے تو آپ کا حق ہے، اس ملک میں کوئی سی پیک نہیں ہوتا، اس ملک میں کوئی سی پیک کا منصوبہ نہیں ہوتا اگر گلگت بلتستان ہمارا حصہ نہیں ہوتا، اگر آپ کے پہاڑ چین کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ملتے، اگر ہنزا نہیں ہوتا تو کوئی سی پیک نہیں ملتا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہنزا کے عوام پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سی پیک سے کیا ملا، گوادر کے عوام پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سی پیک سے کیا ملا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، پیپلز پارٹی اور چین کے ساتھ، پیپلز پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ساتھ ہمارا بھی 3 نسلوں کے تعلقات ہیں، 3 نسلوں کے تعلقات ہیں، اور اس تعلقات کے استعمال کرتے ہوئے میں آپ کا خدمت کروں گا۔ انشاءاللہ چین کے ساتھ مل کے ہم سی پیک کا منصوبہ کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو دیا جائے گا، اور جو بھی منصوبہ بنے گا ان میں جو بھی روزگار ہوگا، اس روزگار کا سب سے پہلے پرائیورٹی مقامی لوگوں کو ملنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہم یہی کریں گے، چاہے وہ آپ کا عامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ ہو یا کوئی اور منصوبہ ہو۔
सबसे पहले प्रायोरिटी आपके हक रोजगार का है। मैं कल ही दियामिर से होकर आया हूँ, वहाँ उन्होंने मुझे बताया था कि जो वापडा ने भर्तियाँ किए हैं ग्रेड 1 से लेके 17 तक दियामिर में, वहाँ का एक मुकामी बंदा को रोजगार नहीं मिला। हमने जो सिंध का थरकोल का सीपैक का मंसूबा है, उसमें हमने अवाम को, मुकामी पॉपुलेशन को, इंडिजिनस पॉपुलेशन को प्रायोरिटी दी है। हमने थर के अवाम को उस सीपैक के मंसूबा में 70% जो रोजगार है वो उस तहसील को दिया गया है। फिर जो 20% है, जो बाकी 20% है, वो बाकी हमारा सिंध का सूबा को उस मंसूबा में रोजगार के मौके दिए गए हैं, और जो रहता बच्चा कुचा रहता है वो फिर दूसरे सूबों के लिए और बैरून मुल्क के लोगों के लिए रोजगार के मौके होंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो मॉडल है, हम हर जगह इसी मॉडल को अपनाएं ताकि लोकल लोगों को रोजगार मिले, मुआशरत की तरक्की मिले, उनका स्टेक्स बने इन मंसूबे में। और जब हम आपके लिए ये सड़कें बनाएंगे अफगानिस्तान तक, आपके बॉर्डर्स तक, दूर दराज इलाके तक, तो वहाँ भी हम ज़रूर मुकामी लोगों को प्रायोरिटी देंगे। आप बॉर्डर एरिया भी हो, बॉर्डर इलाके के हुकूक भी होते हैं, हम इंश्योर करेंगे कि जो इस हुकूक से आपको महरूम रखा गया है, जो बॉर्डर राइट से आपको महरूम रखा गया है, उसको भी हम आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको दिलवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और इनकलाबी मंसूबा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मंसूबा है, इस मंसूबा ने इस मुल्क के कोने कोने में गरीब तरीन औरतों को फ़ायदा पहुंचाया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना सिर्फ यहाँ मगर जल्द वफाक में भी आ रही है, जिससे हम BISP में भी इजाफा करेंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकम है उसमें इजाफा करेंगे, जो तादाद है उसमें भी इजाफा करेंगे। और जैसे अभी हमने सिंध में इंट्रोड्यूस किया है बेनज़ीर मजदूर कार्ड, ताकि हम हर मजदूर को उनका हक दे सके। मैं चाहूँगा कि जब हमारा हुकूमत 15 नवंबर के बाद यहाँ बने तो गिलगित बल्तिस्तान में भी हम मजदूर कार्ड का प्रोग्राम शुरू करें ताकि हर मजदूर को उनका हक दिया जाए। हमने ख़ास तौर पे जो तवज्जो सेहत को दिया है, शायद किसी और सूबा ने ये तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल बिछाया है। अगर आपका दिल का तकलीफ हो, दिल की मर्ज हो, उसके लिए हमने कराची से लेके लरकानो तक हर गांव में हॉस्पिटल खोला है। अगर आपका किडनी का, लिवर का तकलीफ हो तो ना सिर्फ कराची और सखर और बड़ा बड़ा शहरों में मगर गंबट की तहसील खैरपुर में भी हमने हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं जो मुफ्त इलाज करवाते हैं। और अगर हम ये काम सिंध में कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि गिलगित हो या बल्तिस्तान हो या भी हुंजा भी हो, हम इस किस्म के इदारे इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी कायम करेंगे ताकि यहाँ के बुजुर्ग के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के वालिदैन के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत भी उनको भी मिले। आखिर इस इलेक्शन में जो आपके सामने चॉइस है, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चॉइस है जिसने जो भी हुकूक मिले हैं गिलगित बल्तिस्तान को उसी जमात ने दिया है, और एक और जमात है जो सिर्फ और सिर्फ अवाम से हुकूक छीनते हैं, अवाम पे जेब पे डाका डालते हैं, और वो आपका PTI की हुकूमत है। आपने मिलके यहाँ के अवाम को उस तबाही से बचाना है। आपने उस बेरोजगारी, उस महंगाई, उस गुर्बत जो इस हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में लेकर आया है, यहाँ के अवाम को हमने उससे बचाना है। जिस तरीके से वो आपको सबसे बेहतर पता होगा कि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन वो एक एग्जाम्पल है जो इस हुकूमत निजकारी करने की कोशिश में इदारों को बर्बाद कर रहे हैं, अवाम को बेरोजगार कर रहे हैं। इसी एक PTDC की वजह से
गिलगित बल्तिस्तान से हजारों लोगों को बेरोजगार किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद हल है जो निजकारी को भी रोकेगा, जो महंगाई को भी रोकेगा, जो बेरोजगारी का हल निकालेगा, जो महंगाई का हल निकालेगा। तो यही वजह है गिलगित बल्तिस्तान की अपनी मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, सही सिमत पे जाने के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए मैं आपके पास खुद आया हूँ। मैं घर घर जा रहा हूँ, हर इलाका पहुँच रहा हूँ, आपके दरवाज़ों पे खटखटा रहा हूँ कि भुट्टो शहीद का नवासा आपके पास आया है, बीबी शहीद के बेटा आपसे वोट मांगने आया है, मेरे साथ दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो। इंशाअल्लाह ताला अगर हम मिल के काम करते हैं, अगर हम मिल के जिद्दोजहद करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। 15 नवंबर को आपने तीर पर थप्पा लगा के ज़हूर करीम साहब को वाज़ेह मैंडेट देना है, बड़ी अक्सरियत से जितवाना है इंशाअल्लाह ताला। 15 नवंबर आपकी जीत होगी, तीर की जीत होगी, हुंजा की जीत होगी, और उसके बाद हम मिलके जश्न मनाएंगे। जी भुट्टो।